السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 74 کے قریب مقدمات یا مختلف کیسز جن میں عمران خان صاحب مکتوب ہیں یا جو عمران خان صاحب کے خلاف دائر کیے گئے، جس میں سول نوعیت کے مقدمات بھی ہیں یعنی دیوانی، اس میں فوجداری نوعیت کے مقدمات بھی ہیں اور اس میں کرپشن کی نوعیت کے حامل مقدمات بھی عمران خان صاحب کے خلاف دائر کر دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ویسے تو اس حکومت سے متعلق تمام افراد کی کیسز کو ختم کر رہی ہے بلکہ کلنگ کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کیسز نیب نے کھول دی ہیں اور عمران خان صاحب کو وہاں بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف جو نرغہ اعداء ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کی مقبولیت جس میں کسی نوعیت کی کوئی واضح کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یعنی ایک طرف عمران خان صاحب کے حامیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، دوسری طرف 12 یا 13 رکنی اتحادی حکومت ہے اور اس حکومت کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں پاکستان میں جو اس حکومت کو شاید کسی نہ کسی حوالے سے کوئی مدد یا تعاون فراہم کر رہے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل اب کیا ہو سکتا ہے، بالخصوص جب پاکستان کی دو بڑی صوبائی اسمبلیاں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا عام انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ 74 مقدمات، شاید یہ تعداد آج سے چند ہفتے پہلے 27 سے 29 کے درمیان تھی، یہ اتنی رفتار اچانک کیوں تیز ہو گئی ہے مقدمات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر آپ کو مبارک، سچ کو بھی مبارک، اور اس دور میں آپ کا بھی امتحان ہے کتنا سچ بول سکتا ہے، سچ اور آپ دونوں مل کے۔ جو پہلے میں ایک کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کرپشن کا مقدمہ عمران خان کے خلاف کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ جن کو شوق تھا وہ سارا زور لگا کے عمران خان کے 3.5 سال میں سے انہوں نے ایک ہی چیز نکالی ہے اور وہ ہے توشہ خانہ۔ توشہ خانہ عمران خان نے درست طور پہ چیلنج کیا ہے۔ میں عمران خان کا چیلنج دہراتا ہوں کہ آپ توشہ خانہ سارا کھول دینا اور اس کا جو عدالت ہے جہاں بھی جائے وہ پبلک ٹرائل کریں اس کا اور آن کیمرہ کریں۔ اچھا، اور یہ اسلام آباد کے اندر ہے، چونکہ یہاں ایک آرڈر کیا ہوا ہے، جیسے اطہر معین اللہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ہم ٹرائل آن کیمرہ کریں گے، اس لیے ہم آفر بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا جائے۔ ایک پہلو اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ مقدمات سے ڈرتے وہ ہیں جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ لنڈن میں جب نہیں بیٹھے تھے وہ جولی میں بیٹھے ہوئے تھے، جولی سے پہلے وہ جھولے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ جو ریڈ سی کے کنارے کے اوپر ایک سرور والا پیلس ہے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باقی ان کا خاندان بھی جو ہی ذرا سی مشکل پیش آتی ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہم ہیں، اسی میں ہم رہیں گے اور اس دھرتی سے ہم اٹھائے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جو آخری سچائی والی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے اور اسی میں سب نے جانا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ساری زندگی پیسے بنا کے باہر جائیدادیں بناتے ہیں، ان کی میت واپس آتی ہے، ان کے اثاثے ساتھ واپس نہیں آتے، اس لیے کہ چوری کے اثاثے ہوتے ہیں۔ اگر وہ چوری کے نہ ہوں تو وہ پاکستان کا حق ہے نا، مرنے والا اگر پاکستان میں اس کو قبرستان سمجھ کے واپس آتا ہے تو اثاثے بھی واپس لائے۔ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی میں 2-3 تازہ باتیں جو بھی میرے خیال میں شاید، بلکہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کچھ اور مقدمات میں بھی اضافہ ہوا ہے جو نئی سامنے آئی، وہ میں آپ کے ذریعے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قوم کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ایک لاہور میں مقدمہ نیا درج کیا گیا، جو بھی مقدمہ ہو رہا ہے اس وقت بغاوت اور غداری، دہشت گردی، اور اس سے نیچے تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، اس سے نیچے کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا مقدمہ ایک محب وطن جو گم شدہ افراد ہیں وہ انہوں نے ڈھونڈا ہے، کوئی کاکڑ ہے اس کا نام، جو میں نے FIR ابھی مجھے بھیجی ہے وہاں سے کسی نے، تو ایک پرچہ انہوں نے کر لیا ہے بلوچستان میں۔ بلوچستان کی سینسٹیوٹی ہے، میں آگے بڑھنے سے پہلے اس پہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان محرومیوں کا مارا ہوا صوبہ ہے، پاکستان کا وسائل کے اعتبار سے بڑا رچ صوبہ ہے اور آبادی پنجاب کی زیادہ ہے، لیکن ایریا وہ اباؤٹ 71% یا 72%، ٹوٹل پاکستان ہے 71 سے 76% بھی لوگ کہتے ہیں، I do not have exact number، لیکن یہ اتنا بڑا صوبہ ہے۔ اس صوبے کی انہوں نے 2 وجہ شہرت بنا دی ہیں، ایک وہاں کے گم شدہ افراد، اور دوسرے جو پاکستان میں وہاں کے جو محب وطن ایک انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ محب وطن پاکستان کے کسی علاقے سے افراد کو گم شدہ کرنا ہو تو جس طرح
आजम के सवाती को उठा के ले गया था, वहाँ से। बाकी पर्चे पहले भी होते रहे। जी। तो ये दूसरा, ये जो तरक्की दी गई है वो सिर्फ कोलू जेल को तरक्की दी गई है। बाकी आप देखें कोयटा में भी जाएं तो आपको पता लगेगा कि तालों के बगैर जो शहर है वो और है, तालों के अंदर जो शहर है वो बिल्कुल पता लगता है कि एक तरफ खुदा की बस्ती है, तालों से मुराद आपकी, और दूसरी तरफ अलीट्स की बस्ती है। तालों से मुराद मेरी ते अलिफ लाम वाव नून गुन्ना है। अच्छा, जो ये एक पहलू था इसका। एक और पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया ने अभी एथेनॉल अपना बनाना शुरू कर दिया अपने गन्ने से, जिससे वो अपनी सारी ट्रेन भी चलाते हैं और सारा कुछ करते हैं, ये उन्होंने लोकली। फिर कोई 167 या 57 बिलियन US डॉलर की वो इस दफ़ा IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कल की मैं आपको 24 घंटे की मैं खबरें। हमारे यहाँ दो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं। एक तो ये कि मुहब्बे वतन हम ढूंढ रहे हैं कि कौन है, कोई किसी पे पर्चा कराने के लिए हमें एक और मुहब्बे वतन की ज़रूरत है, वो ढूंढ रहे हैं हम। और पर्चा किस पे होगा, या इमरान पे होगा या उसकी पार्टी के ऊपर होगा। शिबली को जाके एक नोटिस दिया गया, उस नोटिस पे उसने अंग्रेजी लिखी, जो अंग्रेजी किसी की समझ में नहीं आई, उस पर भी पर्चा हो गया शिबली फराज के। उन्होंने झूठी बोला, अभी हुआ है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। उन्होंने कहा इज नॉट अवेलेबल, यू आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ इन योर ऑफिस बिकॉज यू आर सिटिंग इन दी सही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, एक बात, आई एम प्रेजेंट बट आई एम नॉट अवेलेबल। यू आर नॉट अवेलेबल ना, नोबडी सेज दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस। अच्छा, उसके अगर ये भी पर्चे वाली अगर बात है तो फिर ये जिसने कहा था मैं कपड़े उतार के बेचूंगा, इसके तो कपड़े उतारने चाहिए सबको मिलके, ताकि वो सच्चा साबित कर सके। और सर, अच्छा, जिन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ को मैं जमानत देता हूँ, मैं वापस लेकर आऊंगा 4 हफ्तों के अंदर, वो खातून, वो जो जिसको जेल में उन्होंने, असद उमर ने तो शिकायत कर दी कि जेल वालों से एक ही शिकायत है कि मुझे वो वाला फ्राइंग पैन जिससे कपड़े इस्त्री होते हैं वो नहीं दिया उन्होंने, चूल्हे पे गर्म करने वाला। वो खातून कहती थी नवाज शरीफ आ रहा है, फिर नवाज शरीफ आ रहा है, फिर नवाज शरीफ आ रहा है। तो नवाज शरीफ अपने भाई के दौर में भी नहीं आ रहा। ये सारा क्या है, मैं अब कल्मिनेट करता हूँ जो पॉइंट आपने छेड़ा है उसको। ये सारा ये है कौन सा इलेक्शन और कैसा इलेक्शन। कुछ लोग आइन से इनकारी हैं, कुछ लोग निज़ाम से इनकारी हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के इस्तेकाम से इनकारी हैं, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कौन सा इलेक्शन और कैसा इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन डॉक्टर साहब, लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की अदालत कह चुकी है कि इलेक्शन करवाएं 90 दिन में। उससे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। अवाम का एक बड़ा तबका है, उसकी अगर नंबर में ना भी जाए कि वो कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कह रहा है इलेक्शन करवाएं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुतालबा कर रही है इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन बजाते खुद एक गैर आइनी गैर जमहूरी अमल नहीं है। इसके बावजूद आपको वो कहाँ से ख़तरा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा? मैं 3-4 बातें, ये नहीं हुई, मैं भी कर देता हूँ आपके सामने। पहली बात, ये कौन है जो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी है सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया? मैं उसको नहीं मानता। कह रहा है ना, गवर्नर कह रहा है, उसमें जान है। ये कौन है जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी को नज़रअंदाज किया इसलिए मैं उसको नहीं मानता जजमेंट को? ये मौलाना कह रहा है ना। जी बिल्कुल। तो मौलाना ने कितने पहले इलेक्शन रोके, उसमें जान है। तीसरा, ये कौन है जो कह रहा है कि मौलाना का बयान दुरुस्त है? वो एक मिनिस्टर कह रहा है ना। मिनिस्टर बिठाया किसने है? साइफर ने, साजिश ने, नवाजिश ने, डोनाल्ड डू ने, किसी सहूलतकार ने, किसी करम फरमा ने। अच्छा, फिर वो कौन है जो, मैं ताज़ा बात आपको बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि एक जगह गुफ्तगू हो रही है, पीडीएम की पार्टी का एक लीडर है, वो गुफ्तगू, ये बल्कि 24 घंटे पहले की बात है, तो उसको कहा गया कि आप फलानी जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। उसने कहा क्यों करूं? तो उसने कहा इलेक्शन आ रहा है। उसने कहा कौन सा इलेक्शन, कैसा इलेक्शन, कहाँ का इलेक्शन? दुनिया के अंदर कोई मुल्क आप बता सकते हैं जहां आपने गिन दिए 2 बड़ी अदालतें, जहां आपने गिन दिए, जो पाकिस्तान में आप कह रहे थे पता नहीं मेजॉरिटी है या नहीं है, जो ये रूल ऑफ मेजॉरिटी, जो 21 वाला है वो जीता है, 20 वाला हार जाता है, ये डेमोक्रेसी है यही। तो इसमें भारी अक्सरियत से भी बड़ा सवाद आज़म, यानी साइलेंस मेजॉरिटी जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकती है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन की ज़रूरत है। और फिर जो खदशात थे उनका फैलाव भी अगले दिनों में, ये कोई सनसनी वाली बात नहीं है। इमरान खान कह चुके हैं, इमरान खान ने जो मुझसे शेयर किया उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने प्रेशर किया,
اور لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں. مثلا معید پیرزادہ نے کیا کہا ہے وہ بھی قابل توجہ بات ہے. مثلا آج 2-3 اور لوگ جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں وہ سارے باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ امن و امان خراب ہو جائے گا, یعنی پہلے دن سے کہہ رہی ہے الیکشن نہیں ہوگا امن و امان کی وجہ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو آپ حوالہ دے رہے ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ کا, یعنی خدا نہ خواستہ کسی اور کو اسیسینیٹ کر کے. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ امیر عباس میں اور آپ دونوں تفتیشی نہیں ہیں. یو آر این اینکر پرسن, آئی ایم اے لیگل مین. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات دیوار پہ لکھے ہوئے انٹیوشن تو آپ ہم سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ حالات ایسے بنا دیے. یس, پڑھ کے بتا رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں. مثلا عمران خان کے اوپر پابندی جو لگی ہے اس کا سبب ہے, اور سبب بتایا گیا لکھ کے. انہوں نے کہا جی کہ اداروں کے اوپر وہ تنقید کر دیں. مریم سے زیادہ کوئی آگے جا سکتا ہے؟ اچھا, میں اس پہ آنا چاہوں گا جو پابندی لگی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے 13 یا 14 صفحات کا فیصلہ جو شارٹ آرڈر سامنے آیا, اس کو پریمبل کہہ لیں یا جو اس کا پہلا پیراگراف ہے, اس میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہے کیٹیگوریکلی, کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اسمبلیوں کے وجود سے سامنے آتی ہے, اور اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں انتخابات سے, لہٰذا انتخابات ضروری ہیں. اب اس فیصلے کے بعد یہ کہنے والے کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ وہ کانفیڈنس کی وجہ کیا؟ اچھا یہ دیکھیں, جو دیوار کسی کی پھلانگتا ہے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کرمنل ہے. جو کسی کو روکتا ہے گاڑی لوٹنے کے لیے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کرمنل ہے. جو گاڑی چلانے والا ہے وہ چونکہ انوسنٹ ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے کوئی ٹھگ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی چور بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ڈکیت بیٹھا ہوا ہے. اٹس اے بنچ آف کرمنلز اینڈ یو کین ایکسپیکٹ ایوری ٹائپ آف کرائم. لیکن میں آپ کے سوال کی باریکی کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. اس میں جو باریکی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن کی, وہ لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں, جو دیباچہ ہے اردو میں, اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پریمبل. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پوری کائنات پہ جو حکمرانی ہے اللہ رب العزت کی ہے. اس کا جو ٹرسٹ ہے, اس کے ٹرسٹی ہم ہیں زمین کے اوپر, اس کے ہم اس کے امانت دار ہیں, نائب ہیں زمین کے اوپر, اور ہم اس کی ہدایات کے مطابق. پھر آرٹیکل 227 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان, آپ کی سنت کے مطابق, اور قرآن شریف کے مطابق جو آخری سچا پیغام آیا, آخری رسول اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اس کے مطابق ہم اس کو آرڈر کریں گے اپنی لائف, اور لوگوں کو لائف وہ بنانے کے لیے ہم سازگار ماحول دیں گے, ان کو سازگار ماحول دیں گے, انیبل کریں گے ان کو. اچھا, پھر دوسرا کیا ہے جو نزدیک ترین دیکھا گیا اس تصور کے, وہ یہ تھا کہ لوگوں کی رائے آنی چاہیے. اب یہ کوئی جو ریاست ہے کوئی 4000 بندوں کا شہر تو ہے نہیں, جہاں پہ 22 کروڑ لوگ ہیں. تو اس میں جو نزدیک ترین راستہ ہے وہ یہ ہے کہ فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ. یعنی یہ نہ کہا جائے, کسی کا ہاتھ کاٹ کے کہا جائے اس نے مجھے بیعت کر دی میرے, یہ دیکھیں جی اس کا ہاتھ پڑا ہوا ہے, اور انگلیاں صرف دکھائیں, آپ اس سے پیچھے نہ دکھائیں جو کٹا ہوا ہے. لوگوں کو آزاد فیصلہ کرنے دیں. گننے والے کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں پاکستان میں, ووٹ گننے والے, جس سے اسٹالن نے کہا تھا کہ گننے والے شام کو جیت جائیں گے اور جو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ ہار جائیں گے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے. میں نے پہلے دن سے کہنا شروع کیا ہوا کہ یہ سرزمینیں بے آئین بنانے کی کوشش شروع ہو گئی, اور اب میں کہتا ہوں سفر اس کا جاری ہے اور قریب پہنچ رہی ہے منزل. اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لائیوز ہیں وہ ان کے لیے اپنا آرڈر, یعنی اپنے لیے نظام پاکستان کے لوگ چنیں گے. یہ آئین کا دیباچہ ہے, پھر پریمبل ہے اس کا, اور وہ کیا ہوگا, 1 مین 1 ووٹ پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سے الیکشن ہوں گے وہ سارے کے سارے. اس پورے نظام کو جو اس وقت پاکستان میں, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کوئی جرت کر سکے کہ میں اسے کوئی کہے نا کہ میں بائی کیمرل سسٹم اور میں ڈیموکریسی برطانیہ کی نہیں مانتا, کوئی کہہ کے دکھائے کہ میں انڈیا کی نہیں مانتا. باقی تو باقی ہیں, ایران کی کو کہہ کے دکھائے, آپ ملائیشیا کی کو کہہ کے دکھائے. جن ملکوں کے اندر آئین ہے ان کے اپنے اپنے نظام ہیں, ہمیں ان سے اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے, پسند ناپسند ہو سکتے ہیں, وہ ان کے اپنے ہیں. صحیح. ترکی میں کو کہہ کے دکھائے کہ ترکیہ کے میں کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا. تو یہ وہ واحد ملک ہے جس میں 2 خوبیاں پیدا کر دی گئی. ایک یہ ہے کہ اس کے امیر اور امیر ہو رہے ہیں, اس کے غریب اور غریب ہو رہے ہیں, ملک ان کے ساتھ اور نیچے گر رہا ہے. ملک بھی غربت کی لکیر سے نیچے گر گیا, صرف غریب آدمی نہیں گرا. دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے نظام کو چیلنج کرنے والے وہ مینیجر بنائے جاتے ہیں, وہ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں, وہ بٹھائے جاتے ہیں, تاکہ
جو آئین کھل کے ہم نے توڑنا ہے ان کو توڑنے کے لیے آپریٹرز آگے آپ کو ملا ہوا ہے پورا. تو کسی کو مارشل لا لگانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ آپ اس لیے تو انتخابات نہیں مانگ رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی ہے. دیکھیں چونکہ ہم مقبول ہیں لہٰذا یہ سبجیکٹو ہے, اس لیے کہ فیصلہ پھر لوگوں نے کرنا ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا بار کے الیکشنز میں کہ میں 100 امیدوار ہے, ایگزیکٹو کمیٹی ہے, باقی ہیں, وہ آپ کو کارڈ اتنے پکڑاتے ہیں, وہ میں سارے کارڈ ادب سے محبت سے لے کے اندر چلا جاتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے, میں جب دیکھتا ہوں نام دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے نہیں یار یہ تو سینئر ہے, یہ بڑا اچھا ہے, یہ دلیر ہے, لوگوں کا مقدمہ جرأت کے ساتھ لڑتا ہے, کوئی چمچہ گیری والا وکیل نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہوں, وہاں اندر جا کے بھی لوگ چینج کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی شکل لوگوں کو پسند آ جائے, جب وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کتنا معصوم آدمی ہے یار, اس پہ آپ وہاں تو شعر بنا ہوگا, وہاں ان کی شکل تو ہوگی بھی نہیں انتخابی پیپر پہ, بیلٹ پیپر پہ. نہیں, اس پہ جو بنتا ہے نا وہ اتنا سا ہوتا ہے, وہ بلی ہے. تو اس لیے ہم سے نہ ڈریں, ہم سے نہیں ڈرتے. وی دی پیپل, لوگوں سے کچھ لوگ ڈر رہے ہیں. برائے مہربانی اس ملک کو چلنے دیں. میں جو خوفناک نتیجہ کہہ رہا تھا, مثال کے طور پہ آپ الیکشن نہیں ہونے دیتے. 2023 کے دسمبر میں جو 50% سینٹ ہے اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, آپریشن شروع ہو جاتا ہے, الیکشن شروع ہو جاتا ہے. پہلے ہفتے میں تقریباً جا کے جو 2024 کے مارچ کا, یعنی آج سے 11 مہینے سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا, پہلے الیکشن نہیں ہوں گے تو 2 تو الیکٹرل کالج ہی نہیں ہوں گے نا یہ الیکٹرل کالج ہوگا نہ وہ الیکٹرل کالج ہوگا. پھر اگر وقت پہ یہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے تو پھر تو سینٹ تو ٹوٹ جائے گا. تو بلوچستان کی میں نے بات کی, اور کے پی کی بھی بات کر لیں, سندھ بھی آپ شامل کر لیں اور پنجاب شامل کر لیں. واحد ادارہ پاکستان کا ایسا ہے جہاں پہ سارے صوبوں کی مساوی نمائندگی, وہ ہے ہاؤس آف فیڈریشن وچ از دی سینٹ آف پاکستان. تو آپ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی, فیڈریشن توڑ رہے ہیں. لیکن 2002 میں جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے 96-7 میں الیکشن ہوا تھا, تو وہ سینیٹرز پر ٹوٹا ہوا آئین چھوڑ دیں نا. جب ملک میں آئین نہیں ہے, وہ دور تو ایک آئین, جب ہم, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو سرزمین بے آئین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئین تو ہے نا, انفورسڈ ہے. وہ تو اس کے ذمہ دار کچھ وہ تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا, کچھ وہ تھے جو مارشل لا کو پروٹیکٹ کرتے رہے. اس وقت کے ججز, جسٹس منیر سے یہ کام شروع ہوا تھا اور ظفر علی شاہ کیس تک یہ کام ہوتا ہے. وہ بڑی بدقسمت ہسٹری ہے, وہ لمبی بات ہے, کسی وقت پھر کر لیں گے. خان صاحب آپ پیش کیوں نہیں ہو رہے ڈاکٹر صاحب, یہ امپریشن کیوں جا رہا ہے؟ چلیں میں اس سوال کو یوں کر لیتا ہوں, جو ناقد آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ امپریشن کیوں آ رہا ہے خان صاحب, اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے مخالف سیاستدانوں کی طرف سے, میں وہ لفظ نہیں دہراتا, لیکن یہ امپریشن کیوں آ رہا ہے کہ خان صاحب گھبرا رہے ہیں پیش ہونے سے؟ اب میرے امیر شہر نے کیا زبردست بات کی ہے. بات یہ ہے, کہہ کون رہا ہے ذرا دیکھ لو. پہلا وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مختلف نوکریاں, کوئی لاہور کے باغات کا انچارج تھا, کسی کی کمپنی ہائر ہوئی تھی, کسی کا بیٹا ہائر ہوا تھا, کسی کا بھائی کیبنٹ میں چلا گیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ آدمی آپ جیسا کہے گا تو میں سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ایک آدمی پاکستان میں ایسا, بی بی نے بڑا پلائٹ دیکھا تھا, میں اس کے لیے کراچی میں پیش ہوا, میں اس کے لیے پنڈی میں پیش ہوا, میں اس کے لیے لاہور میں پیش ہوا, تینوں جگہ اس کے مقدمات چلتے تھے. اب یہ دوسرا آدمی ہے جو اس سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے, عمران خان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان پیش ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ. بحیثیت وزیر اعظم بلایا گیا, 15 منٹ میں پیش ہوا. ایک میرے ساتھ 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 12 تو انہیں عدالت کے نوٹسز انہوں نے جاری کیے ہوئے تھے, میرے ساتھ جا کے پیش ہوا. وہ میرے ساتھ جا کے پشاور میں پیش ہوئے عمران خان, وہ لاہور میں پیش ہوئے عمران خان. یعنی رہ کیا گیا ہے, جہاں ان کو نہیں بلایا گیا وہ بات رہ گئی ہے. دوسرا سول جج کے پاس پیش ہوئے ہیں, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوئے ہیں, سیشن جج کے پاس پیش ہوئے ہیں, اے ٹی سی کے جج کے پاس پیش ہوئے ہیں, وہ بینکنگ جج کے پاس پیش ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ. وہ یعنی کچھ بچا نہیں ہے جہاں وہ پیش نہیں ہوئے. بیسکلی یہ جو ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گھیر گار کے کوئی مقتل ایسا سجایا, گھر سے باہر نکالا جائے. ہاں جی. ہاں, اس کے لیے آپ کو پتہ ہے نا, امام الشہداء کے لیے بھی ساتھ لگائی گئی تھی نا کسی, وہاں تک تو لانا ہے لازماً. تو یہ ایک, اس میں تو 2 دفعہ ایک
چھوٹی کربلا نہیں جن کے گھر کا کوئی جاتا ہے قتل ہوتا ہے بلا وجہ معصوم الدم مارا جاتا ہے، ان سے پوچھیے یہاں جج مارے گئے رفاقت اوان سیشن جج، جی بالکل، یہاں ایک خیبر پختونخوا میں ینگ لڑکی جو تھی وکیل وہ ماری گئی، یہاں سینئر وکیل مارے گئے، یہاں راگیر مارے گئے، یہاں اہلکار مارے گئے، یہاں سائل جو انصاف لینے کے لیے آئے تھے ان کو اللہ کے پاس آپ بھیج دیا گیا۔ ایف ایڈ کچہری اسلام آباد کی جی بات کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو وکیل پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈیتھ ٹریپ، ایف ایڈ کچہری کو، ڈیتھ ٹریپ۔ رائٹ، ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پھر بھی سوال بہرحال موجود ہے کہ عمران خان صاحب کا پیش نہ ہونا یا وہ کب تک اجتناب کر سکتے ہیں، جیسے ایک عدالت نے ان کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کر دیے۔ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آپ کی، جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آئے گا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے، پیشیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک عدالت سے نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، پھر اور عدالتوں سے بھی ایشو ہو سکتے ہیں، پھر اور پیشیوں کی تاریخیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک طرف شاید 8 تاریخ کو آپ کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی، تو عمران خان صاحب کو چوک کر دیا جائے گا؟ شاید نہیں، دیز آر دی ڈیولز ڈیزائن، وہ اللہ کے پاس ہے سارا کچھ، جو کچھ بندہ سوچتا رہتا ہے وہ ایول جس کے اندر ہوگا وہ جو مرضی سوچتا رہے میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا۔ عزت ذلت موت و حیات رزق کی فراخی یا تنگی یہ اللہ رب العزت کی ڈومین ہے، باقی ساری اسی کی ڈومین ہے، لیکن یہ خاص طور پہ ان کے بارے میں کہا گیا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا جو الیکشن ابھی نیشنل اسمبلی کا پنجاب میں اس میں عمران خان گئے؟ نہیں، جو راجن پور میں ہوا ہے۔ جی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈومیننٹلی رورل ایریا ہے نا، پہاڑی علاقہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا، اور وہاں بڑے انٹرنچ قسم کی برادری ازم ہے، وہاں بڑے انٹرنچ قسم کی نوابیاں ہیں، مزاری لغاری سارا کچھ ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا سارا دن سٹفنگ کرنے کی کوشش بھی ہوتی رہی، کر کے بھی لائے، تو جو فرق تھا وہ 40,000 کے قریب کا فرق ہو گیا، اس لیے وہ جو سٹفنگ تھی وہ پیچھے رہ گئی ساری کی ساری۔ دیکھیں پوری قوم کے ساتھ دھاندلی نہیں ہو سکتی، ایریا اسپیسیفک الیکشن ہو، جس طرح ایک آدھ جگہ کیا بھی گیا اور وہاں مینیج کیا گیا لوگوں کو اور تھوڑا بہت فرق ڈالا گیا، باقی اس طرح سے نہیں ہو سکتی دھاندلی۔ اس لیے الیکشن جب بھی ہوگا عمران خان آئے گا، اور عمران خان الیکشن فورس کیا ابھی بھی ہم نے، ہماری جو جیل بھرو تحریک تھی اس کی وجہ سے الیکشن فورس ہوا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ابھی تو اس کا ایک مرحلہ بھی مکمل ہم نے نہیں کیا تھا، اس کے لیے تو ہم نے جو 7 بڑے شہر تھے ان میں کہا ہوا تھا، تو ان کی سانس پھول گئی ہے، اس لیے پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اس وقت سارے، جو اسٹیچوٹری ادارے ہیں ہمارے، جو ایل ای ایز ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ ان کو یکسو ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک کا مستقبل اس کے لوگوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ان کی مرضی کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ۔ وہ جس طرح جالب نے کہا تھا نا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، اور گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، اللہ نہ کرے منزل کھوئے ہم، لیکن یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ایسا ہی دور تھا جب اس نے کہا تھا۔ جو اصل ایشو ہے، میں نے جس طرح بڑی امپورٹنٹ بات میں نے چھیڑی تھی کہ سینٹ ٹوٹے گا نا جی، پھر جب اسمبلی میں الیکٹرل کالج نہیں ہوگا تو 2 اسمبلیوں میں سے سینٹ نہیں آ سکے گا، تو یہ جو پاکستان کو جوڑنے والی جو واحد طاقت ہے نا، نہ وہ کوئی فورس ہے، نہ وہ کوئی انصاف کا مندر ہے جس کو دیکھ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ایسا ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ریاست کا معاہدہ ہے، اور اس کے اندر ہی صوبے ہیں اور ان کی صوبائی خود مختاری اور ان کے صوبائی حقوق ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کیس ہو جائیں گے اور پھر اور کیسز ہو جائیں گے، مثلا جس کیس کا سب سے زیادہ شور ہے میں آپ کو بتاؤں وہ کیس کیا ہے؟ شور ہے جس میں وارنٹ عمران خان کے نکلے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیپر داخل ہوئے تھے کہاں؟ میاں والی میں، یہی ہے نا جی۔ اگر کوئی غلط تھی اس میں بات لکھی ہوئی تھی جو نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے سارے کا سارا، ہمارا موقف یہ ہے اور فیکٹس بھی یہ کہتے ہیں، ڈاکومنٹس بھی یہی کہتے ہیں، تو جو اگر جرم سرزد ہوا تو کہاں ہوا؟ میاں والی میں۔ تو الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ اسلام آباد میں۔ جو کرمنل لا ہے ہمارا، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ
where the act is done or the result ensues, جہاں پہ جرم ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ دونوں کام کہاں ہوئے؟ میاں والی میں. اب یہ جو صوبائی خود مختاری ہے اس کی نفی ہے, یہ کیس آئین کی بھی خلاف ورزی ہے یہ کیس, اور ضابطہ فوجداری کے مطابق بھی نہیں چل سکتا. کہ یہاں اسلام آباد میں کیا ہوا ہے جس کو یہ بنیاد بنا کے یہاں پہ کیس چلا رہے ہیں, اسلام آباد میں ان کے لیے مینجمنٹ ایزی ہے. ان کے لیے مینجمنٹ جو چلانے والے ہیں مشکل ہے کہ وہ میاں والی میں یا کسی اور جگہ پہ وہ مینجمنٹ جو اسلام آباد کے ڈیتھ ٹریپ کے اندر گھیر کے کسی کو لا کے وہ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے, اس لیے وہاں نہیں چلا رہے. اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ وہ کیس ہے ٹوٹل. اچھا اب آ جائیں جتنے کیسز ہیں فوجداری ان سب میں یہ تو کیس ہے, اس میں مدعی کون ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس میں سب سے بڑی پارٹی میں ہوں آج بھی پارلیمانی, میں قومی اسمبلی میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہوں, میں آج بھی کے پی میں سب سے بڑی پارٹی ہوں, پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی ہوں, میں 2 جگہ میری گورنمنٹ ہے فیڈریشن کی جو یونٹس ہیں ان کے اندر, اے جے کے میں بھی میری گورنمنٹ ہے اور جی بی میں بھی میری, میں سب سے بڑی پارٹی ہوں. عمران میرا سب سے بڑا لیڈر ہے. اس کے خلاف فواد اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف پرچہ کرایا کس نے؟ الیکشن کمیشن میں. عمران کے خلاف کرایا کس نے؟ تو مجھے کہتے ہو کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا, ابھی مجھے کچھ اور کرنے دو, پھر مجھے کہنا کہ میں انصاف نہیں کر رہا, میں فیئر رہی ہوں, میں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں, میں نے اکارڈنس ود لا نہیں چلتا, میں کسی کی پارٹی بازی نہیں کرتا. ان کو خود چاہیے کہ یہ جھوٹے کیسز سارے وڈرا کریں اور توبہ طائب کر کے قوم کو بتائیں کہ ہم فیئر الیکشن کرانے کے قابل ہیں. میں جو آپ کو اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو نادیدہ دباؤ ہے نا جتنے بھی اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سارا کچھ نادیدہ ہی ہے. مثلاً آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. ان میں سے کسی نے وہ قرضہ واپس نہیں کرنا. پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 4 لاکھ روپے جب یہ اگلا بجٹ آئے گا تو اس کا مقروض ہوگا. وہ قرض دیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا 70-80 سال گزار کے, وہ قرض ادا نہیں ہوگا کسی سے بھی. ایک بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کا, آج ایک سینیٹر نے بھی مجھ سے بات کی تھی, پاکستان کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہم نے گھاس کھا کے جو اثاثے بنائے ہوئے ہیں, اور میں کوٹا سے ہوں, میری یو سی ہے سارا کچھ وہاں جہاں سارے اثاثے, تو میں یہ سوال نہیں پوچھ سکتا. ہم نے ایک زمین, اپنی زمینیں جو ہماری جس کے اوپر یہ انسٹالیشنز بنی ہوئی ہیں جہاں سے سیکورٹی ہوتی ہے, ہمیں فخر ہے اس پہ, اور ان بچوں پہ بھی فخر ہے جو اپنی جان پہ کھیل کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا ایک ٹیڈی پیسے کا کرایہ ہم نے نہیں کبھی لیا. تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. یہ پاکستانیوں کا حق نہیں بنتا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کو اس راستے پہ نکالا ہے کہ آئین توڑو, لوگوں کی ٹانگیں بھی توڑو, اس ملک کو سیکورٹی سے بر نہ کرو اور لوگوں کو لباس سے بھی بر نہ کرو. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ ناٹ اے گڈ آئیڈیا آئے تھے. اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی, جو اس سے باغی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے وحشت گری پیدا ہوتی ہے, انتہا پسند پیدا ہوتے ہیں. جو آپ نادیدہ قوتیں کہہ رہے ہیں, میں نادیدہ نظام کہتا ہوں, قوتیں نہیں ہوتی, یہ نظام ہی سارا نادیدہ ہے. لیکن اس کے دیکھیں نا, اس کا دیدہ ور بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے. اس نظام کا دیدہ ور, اس نادیدہ نظام کا دیدہ ور آپ کہہ رہے ہیں نا. ویسے تو دیدہ ور لوگ جو ہیں جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر, یعنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ڈیموکریٹک رائٹس, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو اسمبل, یہ سارے رائٹس جو کرب ہو رہے ہیں, پولیٹیکل رائٹس, ڈیموکریٹک رائٹس, تو بہت سارے دیدہ ور لوگ یہاں بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ نہیں, بڑی لڑائی لوگ لڑ رہے ہیں. مجھے سب کو سلام کرنے دیجئے اور مجھے سب کو خراج تحسین پیش کرنے دیجئے. میں دل سے کر رہا ہوں. میری اپنی 4 اشروں کی جو میری سٹرگل ہے رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, کبھی کسی مارشل لا میں حلف نہیں اٹھایا. لوگوں کو آفر ہوتی ہے جو گاؤں میں پھجے کو بھی ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوئی ہوگی. کبھی کسی ٹوٹلائٹیرین سسٹم کو اور آئین توڑ کے آنے والے کو, اس کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے. ان کے خلاف لڑتے رہے اپنی بساط کے مطابق. یہ پی ڈی ایم تو سارا, آپ مولوی صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ کس دور میں ان کے پاس اقتدار آیا, جو باقی ہیں وہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں آپ مجھے بتا سکتے جو کسی نہ کسی مارشل لا کے پروردہ نہ ہو یا اس کا حصہ نہ رہے ہوں. گورنمنٹ میں رہنا حصہ ہوتا ہے, حصہ یہ نہیں کہ اس کے دور میں کوئی چیئے. ڈاکٹر صاحب ایک چونکہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے, پیپلز پارٹی کی جو پہچان دیا جو وہ رکھتی ہے لوگوں کے سامنے کہ ہم بڑی کانسٹیٹیوشنسٹ پارٹی ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں, ہم ڈیموکریٹک رائٹس کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں, آج وہ اس حکومت کے برابر کے حصہ دار ہیں, شریک ہیں, اتحادی ہیں, پورا حصہ لیا ہوا ہے انہوں نے بقدر جثہ.
آج اس کانسٹیٹیوشنسٹ پارٹی کے ناک تلے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس ڈیموکریٹک پارٹی کے نیچے ڈیموکریٹک رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ سن رہے ہیں، جواب دیں جی امیر عباس صاحب کا. میں آبجیکٹیولی بات کروں، دو چیزیں بڑی خوفناک ہیں. ایک میں نے کہہ دی فیڈریشن ٹوٹے گی اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. میں نے وجہ بھی بتا دی کس طرح سے ٹوٹے گی. ہاؤس آف فیڈریشن نہیں رہا تو ٹوٹ گئی نا فیڈریشن. وہ میں جغرافیکل باؤنڈریز کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ قائم رکھے. لڑنے کا ضرورت آئی تو ہو سکتا ہے یہ سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں عہدوں پہ وہ نہ لڑیں، ہمیں لڑنا پڑ جائے، ہتھیار اٹھانا پڑ جائے. لوگوں کو اٹھانا پڑے ہیں. ابھی ٹرکی نے اٹھایا اپنا وطن بچانے کے لیے. لوگوں نے ہتھیار کیا ہوتے ہیں؟ ٹینک کے آگے لوگ لیٹ گئے، گاڑی کے آگے لوگ لیٹ گئے، اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ ماریں گے. جو یہی لڑائی تھی وہ جو پاکستان میں کسی اور کو منظم کرنے کا نہ اللہ نے موقع دیا اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی. یہ جو عمران خان نے منظم کر دی. فورس کیا ہے جو اس کے پاس، جو ڈرائیونگ فورس ہے؟ ڈرائیونگ فورس اس کے پاس یہ ہے کہ وہ وطن کی بات کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں حسینی قافلے میں ہوں، وہ کہتا ہے میں پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ممالک ہیں جو اس آزادی کے لیے کبھی انہوں نے خواب میں بھی ان کے لیڈروں نے یہ کہا ہو کہ ہم جو بیرونی طاقتیں ان سے میں آزادی دلواؤں گا اور ان کے اثرات سے. ایبسلیوٹلی ناٹ کو آپ چھوڑ دیں، اس سے پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں. جب یہ شروع ہوئے تھے پاکستان کے اندر ڈرون حملے، تو آج ایک اگر if it is correct آپ ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھیے کس ملک کا ایک سابق امبیسڈر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج موسٹ لیس ٹاکڈ اباؤٹ نیوز ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 اس نے امریکہ پہ اشارہ نہیں کیا، نام لیا ہے اس کا. پھر اس سے پہلے 2 اور تھے جو امبیسڈر، ایک رشین امبیسڈر جہاں میں انہوں نے کہا اندرون ملک سے اگر کچھ نہ ہوتا تو عمران خان کو نہیں ٹایا جا سکتا تھا. ایک جو انڈیا اور رشیا کی کانفرنس ایک ہوئی، انڈیا کے اندر ہوئی ہے، بامبے یا نئی دہلی میں ہوئی ہے، اس کے اندر ایک اور ان کے انوائے نے یہ بات کی. اور پاکستان کے اندر یہی بات آفتاب اقبال صاحب نے بھی کر دی. تو یہ جو سارا سسٹم ہے، اس سسٹم کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور میرے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ایک ورسٹ میرا کیس سٹیک ہی پاکستان ہے. ہم سب کا خیر سٹیک بہرحال پاکستان ہے اور انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا. ایک ورسٹ کیس سینیریو پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، بدترین صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو موجودہ سیاسی بحران اس وقت پاکستان میں، اور ایک جماعت کو شکوہ ہے کہ ساری کارروائیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، بدترین کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بدترین کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ معاشی حالات تو بدترین ہو چکے ہیں اور خود نون لیگ کے بڑے اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بدترین حالات ہیں پچھلے 50 سال کو سامنے رکھتے ہوئے. سیاسی طور پر بدترین حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں ورسٹ کیس سینیریو میں، ہائپوتھیٹیکلی گرفتار ہو جاتے ہیں، چونکہ حالات تو میں وہی جانا چاہ رہا ہوں کہ دین واٹ، پھر کیا ہوگا؟ دین ہی ول بی ہیئر ان پاکستان. اس کی تصویر ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے، برانڈ ہی کافی ہے، اس کا اخلاص ہی کافی ہے. تسی باز نہیں آ رہا، یا کنابود یا نستعین کافی ہے. پی ٹی آئی باز نہیں آئے گی، آپ رہیں گے سیاسی میدان میں، پھر اس کا مطلب ہے دیکھیں لوگ کھڑے ہیں اس وقت. پی ٹی آئی تھوڑی سی پیچھے ہے، آگے آپ کی یوتھ ہے جس میں سے آپ بھی تھوڑا آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں، کوئی جو 5-10 سال کی اور بات ہے. ہاں تو وہ نسل ہے. یہ اس نسل کی ہم لاج رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا مجھے کیا آسائشیں نہیں ہیں زندگی میں کہ میں کوئی اور ایک نئی سٹرگل کا حصہ بن جاؤں، اور 40 سال کی وکالت کے بعد اور اتنا کچھ دیکھنے کے بعد. یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم جان کی پرواہ نہ کریں، ہم کسی اور چیز کی پرواہ نہ کریں. پاکستان کو اس وقت قوموں کی، دنیا کی جو اگلی صف ہے اس میں کھڑا کرنے کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ کریں، وہی ہم کر رہے ہیں. پھر حکومت کو فائدہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے الیکشن رک نہیں سکتا؟ عمران خان کی گرفتاری سے ان کی پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرے گی، لوگ ان کے ٹکٹ پہ لوگ کنٹیسٹ کریں گے.
نہ الیکشن رک سکتا ہے نہ پارٹی الیکشن سے باہر ہو سکتی ہے, تو پھر حکومت کو حاصل کیا ہوگا اس سے؟ اب حکومت کو جو حاصل ہوگا وہ کوئی کہیں پنجابی میں ہوگا, کہیں سرائکی میں ہوگا, اور کہیں سندھی میں ہوگا, اور کہیں ہندکو میں ہوگا. یو نو وٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ. جو میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ جو جیل بھرو تحریک تھی نا, یہ اگر لوگ رہتے نا, مثال کے طور پہ پنڈی سے زلفی بخاری اور دوسرے لوگوں نے گرفتاری دی, یہ اگر پنڈی میں رہتے تو ان کا میسج چکوال تک نہیں پہنچنا تھا, ان کا میسج جور آباد نہیں پہنچنا تھا, ان کا میسج سرگودا نہیں پہنچنا تھا, ان کا خوشاب میاں والی میں. ان کو شاہپور جیل لے جایا گیا تاکہ وہاں بھی پہنچ جائے میسج. اسد عمر صاحب کو اٹھا کے میاں والی لے جایا گیا. اسد عمر صاحب کو 12 گھنٹے اسد عمر صاحب کو رکھا گیا ٹرک میں, اور مجرموں والے ٹرک میں, اور پھر ان کو لے جایا گیا راجن پور کی جیل میں. 9 دن اور اس سے کچھ گھنٹے اوپر تقریباً وہ وہاں سالٹری کنفائنمنٹ میں رہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں سے اسد عمر گزرے نا, وہ جیل برو تحریک اور لوگ سڑکوں پہ. آدھی رات جو لوگ گئے بھکر جیل میں, وہ میرے پاس ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, آدھی رات سے بھی بعد ان کو لے جایا گیا کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو, لیکن دیکھنے والے پھر بھی موجود تھے, اور ساتھ کھڑے ہونے والے موجود تھے. عمران خان کی گرفتاری سے کوئی مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے, میں کھل کے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ عمران خان کسی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کی پالیٹکس بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, ان کی جدوجہد بھی اپنی ذات کے لیے ہے, ان کا ایجنڈا بھی اپنی ذات کے لیے. جن کے لیے ہے وہ اور باہر نکلیں گے, وہ اور متحد ہوں گے, وہ اور منظم ہوں گے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید بہت کم لوگ کہتے ہیں, یہ جتنا اشتعال ہے, اگر ان کو روکنے والی کوئی دیوار ہے, آگ کی دیوار جس کو گرا کے پاکستان میں آگ لگنے سے روکنے والی اگر دیوار ہے, اس کا نام ہے عمران خان. اس دیوار کو گرا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آگ لگانا چاہتے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب, جو پابندی عمران خان صاحب کے اوپر لگا دی گئی ہے, ہم بھی آج, میں ان کا نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے, لیکن عمران خان کہہ کیا رہا ہے میں آپ کو سنوا نہیں سکتا. ایک چینل کا لائسنس معطل کر دیا گیا. مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز, جن میں سے ایک آگے پاکستان کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, ان کو کھڑے ہو کے ان کی تصاویر دکھائیں, انہیں کرپٹ کہا. سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر ٹرک کارٹ بنا کے وہ سب کیا جا رہا ہے. عمران خان کے اوپر پابندی, ایک طرف اجازت, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہی تو فرق ہے ایک غلاموں کے جو غلام ہیں ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان. سر مقتل کون جاتا ہے؟ جو سر کٹاتے ہیں وہ سرفراز رہتے ہیں, جو سر کاٹنے والے ہیں وہ بے نام و نشان رہتے ہیں, وہ ذلیل و خوار رہتے ہیں. اس وقت جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ سرفروش ہیں. لوگ ان کو سرفرا, میں نے کہا نا کہ ایک آگ کا دریا ہے جس کو روکا ہوا ہے, جو نہیں لگنے دے رہا, اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کے ساتھ اگر آخری کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا, بہت خطرناک ہوگا ملک کے لیے بھی. جو پاکستان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے. عمران خان نے ابھی اولیو برانچ دی تھی, اس نے کہا الیکشن دو, ہر موضوع پہ گفتگو کر لیتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا نا آپ کو شروع میں کہ کوئی ہے جو کہتا ہے کون سا الیکشن, کیسا الیکشن, کیوں الیکشن. ڈاکٹر صاحب, یہ جو صورتحال آپ سامنے رکھ رہے ہیں, یعنی ایک طرف الیکشن نہ کروانے والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کون سا الیکشن. امیر, جو مجھے پتا ہے 5% بیان کر رہا ہوں. 95% پر اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر کتنا خطرناک ہے اس وقت. مجھے ملک اچھا لگتا ہے نا, مجھے لوگ اپنے اچھے لگتے ہیں, مجھے دھرتی پسند ہے. تو کیا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, جس کالج کے زمانے میں میں نے گریجویشن کیا اسلام آباد سے, میرے ساتھ کے تقریباً 99% لڑکیاں لڑکے, اس وقت صرف پاسپورٹ چاہیے تھا. آپ لیں, جس ڈیسٹینیشن پہ اتریں گے, قانون نہ توڑے, 6 مہینے سے 2 سال تھے, آپ کو نیشنلٹی ملتی تھی. میں نے تو آپٹ کیا نا, یہ ملک میرے پاس موقع تھا نا جانے کا. کہیں ایسا تو نہیں, کل بھی عمران خان صاحب نے بڑی سخت گفتگو کی جس کے بعد پھر یہ آرڈر آیا. کوئی سخت انہوں نے گفتگو نہیں کیا کل بھی. بہرحال کل بھی وہ حقائق ہیں, جو ہو رہا ہے وہ سخت ہی صحیح, اس پہ بات کرتے ہیں. حقائق بھی سخت ہو سکتے ہیں نا, حقائق سخت ہو سکتے ہیں. سچ ہوتا ہی سخت ہے. چلے سچ صحیح, لیکن سخت تو تھا نا. ابن انشا نے کہا تھا کہ سچ اچھا پر اس کی جلو میں زہر کا ہے ایک پیالہ بھی, اور سچ اچھا اور اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. یہ ہم نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سچ ہے یہ کڑوا سچ ہے. اس سچ کو آپ
نیلسن منڈیلا کی انہوں نے مثال دی. ونی جو ان کی بیگم تھی جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کی تھی, وہ چھوڑنا پڑ گئی تھی اور چھوڑ دی نیلسن منڈیلا نے. وہ کیا تھا؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. ریکنسیلیشن پہلے نہیں ہوتی, پہلے زخم لگانے سے کبھی کوئی راضی نامہ نہیں ہوا. پہلے آپ مانتے ہیں غلطی ہوئی ہے, اور پھر جو متاثرہ فریق ہے, مثلاً آپ سے اگر کوئی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو یہ بتائیں اور پھر یہ بتائیں اور یہ بتائیں. میں نے کہا آپ بھی تو کچھ بتائیں نا, جو باقی ہو رہا ہے وہ کیا ہے. پی ٹی آئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ یقین کرتی ہے اگر یہ ایسا؟ عمران خان نے سیڈ اٹ اوپنلی کہ پہلے الیکشن دو, ٹھیک ہے, ہم جو پاکستان کی ریکنسٹرکشن ہے, کوئی پاکستانیوں باہر سے 7واں 8واں 9واں بیری بیڑا آپ کو بچانے نہیں آئے گا. ڈھاکہ بچانے بھی نہیں آیا تھا, پاکستان کو بچانے آپ نے بچانا ہے, میں نے بچانا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں کچھ کرنے دو نا. ہم مانگ کیا رہے ہیں آپ سے؟ ہم آپ سے کوئی NRO مانگ رہے ہیں, ہم آپ سے کوئی پلاٹ مانگ رہے ہیں, ہم آپ سے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی مانگ رہے ہیں. ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں, پاکستانی کہہ رہے ہیں, مجھ سے بھی کہتے ہیں, آپ سے باقی سے سب کہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہونے دو, فیئر اینڈ فری, جو لوگوں کی رائے اس کے مطابق نظام حکومت آئے. الیکشن ہو جاتا ہے, اگر آپ جیت جاتے ہیں, انتقام لیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں نا, الیکشن ہوتا ہے کیا جی, الیکشن کرائیں نا, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ میں ہو گئے آپ جیت گئے. ہائپر ٹیکنیکلٹی اور ایک سپر فلوس میں گفتگو کیوں کروں؟ اگر ہم جیت گئے تو ہم پاکستان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے, اس کو مثبت راستے پہ ہم نے کر کے دکھایا 3.5 سال کے اندر. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ اس لیے الیکشن نہ ہونے دینا چاہتے ہوں کہ اگر عمران خان جیت گئے تو یہ تو انتقام لیں گے. آپ ایک کس سے کیا کب ہم نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے؟ کہانی ہے. ہاں دیکھیں, دو چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھیں. جن لوگوں نے فائنینشیل کرائمز کیے ہوئے ہیں, کرپشن کی ہوئی ہے, جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, ان کے خلاف تو مقدمات چلیں گے. یہ واپس کھلیں گے؟ واپس کھلیں کیا, سارے کھلے ہوئے ہیں. ایک مقدمہ بھی کسی کا بری نہیں ہوا. یہ جو مقدمہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مقدمے ختم ہو گئے, وہ کورٹوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مناسب فورم پہ پیش کریں. تو جو کیس FIA کے پاس جائے گا اور اینٹی کرپشن کے پاس جائے گا, جو ڈائریکٹ ماتحت ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے, وہ پھر بریت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب اس میں اب آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے. نہیں, وہ بریت نہیں ہے, وہی ہے, وہ نورا کشتی ہے نا, نورا کشتی ہے. لیکن دیکھیں, میں آبجیکٹیولی میں بات کروں, کوئی ارادہ کسی کا نہیں ہے, کسی جگہ کوئی سیل نہیں بنا ہوا جو یہ کہے کہ جی ہم نے کوئی گسٹاپو کام کرنا ہے یا کوئی انلیگل کام کرنا ہے یا ماورائے آئین کوئی کام کرنا ہے. آئین کے نیچے ملک سب کو آئین ماننا چاہیے نا, یہ آئین سب پہ لاگو ہے. وہ جو لا بنتا ہے نا, وہ لکھتے ہیں اس میں پہلا جو اس کا انٹرو ہوتا ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ دس از اپلیکیبل ٹو ہول آف پاکستان, کانسٹیٹیوشن از اپلیکیبل ٹو ہول آف پاکستانیز, لیٹ از ایکسیپٹ اٹ. بہت بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر بابر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی, شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز, وہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی, کہ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. پھر کون ہے جو اس ملک میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن نہیں ہونے دینا چاہتا؟ آپ سے ملاقات ہوگی کل.